حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے۔ یعنی یہ نماز صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے دیگر امتوں کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی روش بھی یہی ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے۔ یعنی تہجد وسیلہ ہے کس کا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یعنی پچھلے گناہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ، نمبر 3 مزید گناہوں سے بچنے کی طاقت انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کے ذریعے، یعنی گناہوں سے روک بنتا ہے۔ یہ روایت جو ہے ابن خزیمہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی، پھر اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی، اپنے شوہر کو جگایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اگر شوہر نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ برابر کی بات ہے، دونوں کے لیے اجر بھی برابر کا ہے اور دونوں کو حق بھی برابر کا ہے جگانے کا، اور دونوں کو پانی کا چھینٹا مارنے کا بھی حق ہے، اور اس میں کسی کی بھی بے عزتی کی بات نہیں۔ یعنی عورت اگر ایسا کرے اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ اس کی طرف سے کوئی روڈنس نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کو نیند کی حالت میں جگایا جاتا ہے اور خصوصاً اگر اس پہ پانی پھینک دیا جائے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی بہت بے عزتی ہو گئی یا اس کے ساتھ بہت برا کیا گیا، اور عموماً لوگ اس وقت بہت غصے کا مظاہرہ پھر کرتے ہیں کہ کیوں جگایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ یعنی فرائض بہرحال افضل ہے اور نوافل میں سب سے افضل تہجد کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے لمبی رات ہے، ابھی سوئے رہو، ابھی ٹائم ہے، ٹھہر کے اٹھنا، یعنی اس کو سلائے رکھتا ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے، یعنی آنکھ کھلے اور اللہ کا ذکر کو شروع کر دے تو ایک گرہ کھل جاتی، شیطان کے پھندے سے انسان آزاد ہونے لگتا ہے۔ اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے۔ یعنی جو شخص صبح نماز کے وقت پر، تہجد کے وقت یا پھر کم از کم فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کرے اور پھر نماز پڑھ لے، سورج نکلنے سے پہلے یہ کام کر لے تو وہ ایک مطمئن شخص کی طرح اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی۔ عام طور پر ہم اطمینان کی تلاش میں رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے یا ہمارے اندر ایک غم ہے، تو ہم اس کے اسباب نہیں جانتے کہ سبب کیا ہے۔ ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب شیطان کی گرفت میں ہونا ہے، اور شیطان اپنی گرفت ویسے تو دن کے وقت بھی انسان پر رکھتا ہے، لیکن خصوصاً رات کے وقت جب انسان سو جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ سوتا ہوا اٹھے انسان، اور اگر انسان ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو یہیں سے اطمینان قلب کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی تسلی ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی زمین سے سب سے قریبی آسمان پر۔ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھے پکارے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں؟ گویا یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، انسان جو مانگے اس کو ملتا ہے، اور خصوصی طور پر بخشش کے طلب کرنے کا وقت، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، ہم نے تو زندگی میں کوئی خاص گناہ کیے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تو بخشش کی ضرورت ہی نہیں۔
بخشش مانگے گناہگار لوگ، ہم تو نیک لوگ ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دن رات قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس لیے ہماری تو ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے گئے تھے، وہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا رات کو کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی صرف گناہوں کی بخشش ہی نہیں بلکہ نعمتوں پر شکر بھی واجب ہے۔ جہاں ایک طرف گناہوں کی بخشش انسان کے لیے اللہ کے قرب کے راستے ہموار کرتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اچھا، اب پہلی سنت میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور پھر 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اللہم اعوذ بک من ضیق ضاد یہ قاف من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یہ بھی 10 بار۔ اور پھر فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، پھر وضو کرتے اور تہجد شروع کرتے، یعنی یہ بھی وضو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے آنکھ کھلی یا بستر پر لیٹے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے اچھا ایک سائڈ پہ سو کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم نہیں اٹھ پاتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یکدم اٹھتے تھے، سستی کے مارے نہیں کہ کبھی ایک طرف لیٹ گئے پھر دوسری طرف سو گئے پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، نہیں، جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراً اٹھ جاتے تھے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، سائڈ بدل کے دوسری طرف کو ذرا لیٹتا ہے، تو یہ لیٹے لیٹے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کے اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اور ترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی، یہ نوٹس کسی پین کے ساتھ لکھ کے لگا دیں، چپکا دیں، اور جب یاد ہو جائے تو پھر اتار دیں، جب عادت بن جائے تو ہٹا دیں وہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے دن عادت نہیں بنتی اتنے دن اپنے یادداشت کے لیے رکھ لیں۔ اسی طرح نیند سے اٹھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں پڑھ لیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک چیز پڑھ لیں، دوسرے دن دوسری پڑھ لیں، تیسرے دن تیسری پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ساری ایک دن بھی پڑھنا چاہیں، دیکھیں وقت کی بات ہے نا، ہو سکتا ہے اس وقت عمر کے اس حصے میں آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہوں، آپ یہ سب کچھ نہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن زندگی کا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر باقی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، پھر نیند بھی کم ہو جاتی ہے، پھر زیادہ عبادت کا موقع ملتا ہے، تو ایسے میں جب انسان کے پاس عبادت کے لیے وقت اور موقع زیادہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح یعنی یہ جو روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند سے جاگے، اور یہ تہجد کے وقت ہی نہیں، اگر فجر کے لیے بھی آپ اٹھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کہے اللہم اغفر لی، پھر کیا پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کی تعریف، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چوتھا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کو دعا بھی کہا گیا، حالانکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اور مجھ سے پہلے انبیاء کو اس دن کی جو بہترین دعا سکھائی گئی یعنی یوم عرفہ کی دعا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حالانکہ اس میں مانگنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں، صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مانگا کچھ نہیں، انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کو اگر انسان پکار لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت کافی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے
یعنی آپ